الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي احل حلال کیا گیا ہے لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزوں کی رات کو الرفث بے حجاب ہونا الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ ہن یہ لباس ہیں لکم تمہارے لیے وانتم اور تم لباس ہو لہن ان کے لیے علم معلوم تھا اللہ کو انکم کنتم تختانون انکم بے شک تم کنتم تختانون خیانت کرتے تھے انفسکم اپنی جانوں کے ساتھ فتابہ پس اس نے مہربانی کی علیکم تم پر وعفا اور معاف کیا عنکم تمہیں فالآن پس اب باشروہن ان سے مباشرت کرو وابتغوا اور تلاش کرو ما جو کتب اللہ لکھ دیا اللہ نے لکم تمہارے لیے وکلوا اور کھاؤ واشربوا اور پیو حتیٰ یہاں تک کہ یتبین نمایاں ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابیض سفید دھاری ویسے الخیط دھاگے کو کہتے ہیں الابیض سفید دھاگے سے مراد یہاں دھاری ہے من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے من الفجر فجر کی ثم پھر اتموا تم پورا کرو الصیام روزے کو الی اللیل رات تک ولا تباشروہن اور ان سے مباشرت نہ کرو وانتم اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف میں ہو فی المساجد مسجدوں میں تلک یہ حدود اللہ کی حدیں ہیں فلا تقربوها پس تم ان کے قریب نہ جاؤ کذالک اس طرح یبین اللہ بیان کرتے اللہ تعالی آیات ہی اپنے احکامات للناس لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ یہ یتقون بچیں یعنی اللہ کی نافرمانی سے روزوں کے بارے میں یہ آخری آیت ہے طویل آیت ہے جس میں کئی ایک پہلو روزے کے بیان کیے گئے جب روزہ شروع میں فرض ہوا تو اس میں یہ بھی تھا کہ رات کو سونے تک ایک آدمی کھا پی سکتا ہے یا عمل زوجیت کر سکتا ہے لیکن سونے کے بعد پھر یہ چیزیں جائز نہیں تھیں اس سلسلے میں کچھ واقعات رونما ہوئے اور یہ فطرت کے بھی خلاف تھا بعض لوگوں نے رات کو کھا پی لیا بعد میں عمل و زوجیت کر لیا
جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے آسانی پیدا کی اور یہ آیت نازل کی اور کہا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے روزوں کی رات کو اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہونا یعنی مباشرت کرنا حلال ہے۔ اب روزہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اس کی پابندیاں مقرر ہو گئیں۔ جو ہی سورج غروب ہوا تو طلوع فجر تک پورا جو وقت ہے اس میں روزے کی جتنی پابندیاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی آسان شریعت دی ہے، اس لیے فرمایا کہ اب یہ تم کام کر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، عمل زوجیت کر سکتے ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ یعنی عورتیں بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہاں بڑی خوبصورت تشبیہ قرآن نے بیان کی ہے کہ مرد کو عورت کے لیے لباس قرار دیا اور عورت کو مرد کے لیے۔ گویا یہ جو مرد اور عورت کا رشتہ ہے یہ کوئی عیاشی کے لیے یا محض لطف لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک بامقصد رشتہ ہے، جس طرح انسان اور لباس کا ایک بامقصد تعلق ہوتا ہے۔ اس تشبیہ کے اندر کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جس طرح انسان اور لباس انتہائی قریب ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی، اس طرح خاوند اور بیوی بھی ان میں قرب ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن نے سورہ اعراف کے اندر لباس کو زینت، خوبصورتی قرار دیا گیا۔ چونکہ مرد عورت کی وجہ سے اور عورت مرد کی وجہ سے بے حیائی اور گناہ سے بچتے ہیں، ان کی شرم و حیا کی حفاظت ہوتی ہے اور یہی انسان کے لیے خوبصورتی ہے۔ تو لباس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خوبصورتی حاصل ہو۔ تو انسان کے کردار کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا کردار بد کرداری سے بچ جائے، بے حیائی سے وہ بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے۔ تو جب یہ رشتہ برقرار ہوتا ہے تو انسان ہر قسم کے بے حیائی سے بچتا ہے اور یہ انسان کے لیے حسن ہے اور زینت ہے۔ لباس کے ایک اور مقصد بھی قرآن نے بیان کیا کہ گرمی اور سردی سے لباس بچاتا ہے۔ اس طرح خاوند اور بیوی بھی ایک دوسرے کو بے حیائی کے حملے، اور آج کل تو چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور اس میں تو بہت زیادہ حملوں کی بھرمار ہے، بعض شیطانی قوتیں تو اس پر لگی ہوئی ہیں کہ انسان کو بے حیا کرنا ہے۔ تو ان حملوں سے بچنے کے لیے خاوند بیوی کے لیے اور بیوی خاوند کے لیے قسم کے ڈھال ہیں۔ جس طرح لباس گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، اس طرح خاوند اور بیوی ایک دوسروں کو اس طرح بے حیائی کے حملوں سے بچاتے ہیں۔ جب یہ رشتہ برقرار ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ لیکن اس تشبیہ کو دیکھیں اور پھر ہم اپنے حالات کا جب جائزہ لیتے ہیں تو بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ایک آدمی کی شادی ہو جاتی ہے اور 3 4 5 سال تک کئی ایسے لوگ ہیں کہ اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں، بیرون ملک پیسے کماتے ہیں اور اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں۔ نبی اکرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ان لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے اور ایک گھر سے گانے کی آواز آئی۔ تحقیق پر پتہ چلا کہ ایک نوجوان عورت تھی اور اس کا خاوند وہ میدان جہاد میں تھا اور وہ اس کے فراق میں جدائی میں گانا گا رہی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیٹی تھیں، ان کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جو ہے نا تو نے جواب دینا ہے، کیونکہ اس کا جواب کوئی عورت ہی دے سکتی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے یہ بات کہی کہ ایک عورت خاوند کے ساتھ، خاوند کے بغیر جس کا خاوند ہو تو کتنا عرصہ زیادہ سے زیادہ خاوند باہر رہ سکتا ہے اس کا۔ تو بیوی نے حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح انگلی سے اشارہ کیا، 4 یعنی 4 مہینے۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آرڈر جاری کر دیا کہ ایک مجاہد حتیٰ کہ بالکل اگلے مورچوں میں کفار کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہو اور اس کے 4 مہینے جو ہی پورے ہو جائیں تو وہاں سے اس کو اٹھا کر گھر بھیج دیا جائے۔
اور وہاں سے اس کو مزید جو ہے نا اس سخت ترین یعنی عین حالت جنگ میں بھی یہ حکم جاری کیا کہ وہ اس محاذ کو چھوڑ دے، اب گھر کے محاذ کو آئے. ایسا نہ ہو کہ بڑے محاذ کی وجہ سے اپنے گھر کا محاذ اس کا تباہ ہو جائے. اس لیے حکم ہوا کہ آپ کچھ دن گھر میں جا کر گزارے. وہ قرون اولیٰ کے لوگ تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے. وہ ان کا تقوی اور ایمان، ان کی جو ہے نا بلندیاں تو بڑی بات ہے، ان کی ابتدا تک بھی ہم نہیں جا سکتے. لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے لوگ پتہ نہیں بزرگ اس پر سوچتے نہیں یا کیا وجہ ہے کہ نوجوان لڑکے کی شادی کر لیتے ہیں اور اس کو پھر دبئی و ابوظہبی کے لیے 4-5 سال کے لیے بھیج دیتے ہیں. ابھی شادی کے بعد کا 10-12-15 دن ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ویزا ختم ہو رہا ہے. غیر فطری زندگی. اب ایک آدمی کا لباس کدھر پڑا اور آدمی کدھر ہو، تو اب کس طرح وہ سردی گرمی کے حملوں سے بچ سکتا ہے یا اپنی حفاظت وہ کر سکتا ہے. اس لیے اس غیر فطری زندگی کو چھوڑ دینا چاہیے. یہاں جہاں خاوند ہو وہاں اس کی بیوی ہونی چاہیے، جہاں بیوی ہو وہاں اس کا خاوند ہونا چاہیے. اور رہائش کے لحاظ سے قرآن کا جو قانون آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، مرد جو ہے نا جہاں رہائش اختیار کرے گا تو بیوی اس کے ساتھ وہیں رہائش اختیار کرے گی. مرد اگر پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں اور بیوی کہتی ہے میں تو امریکہ میں رہوں گی، تو بیوی نہیں کہہ سکتی ہے. اگر وہ اللہ کی بندی ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہے، تو رہائش کا اختیار اللہ رب العزت نے خاوند کو دیا ہے کہ جہاں وہ بہتر سمجھتا ہے وہاں رہے. بیوی اس بات پر پابند ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہے. لیکن لباس اور انسان جب دور دور رہیں گے تو پھر تو بہرحال خرابی پیدا ہوگی. ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے یہ بالکل غیر فطری زندگی ہے کہ ایک آدمی اپنے لباس سے دور رہے، اور انسان کے لیے بھی اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. ہمیں اللہ کو معلوم تھا کہ بے شک تم اپنے جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے. خیانت کا مطلب یہ ہے کہ راتوں کو کھا پی بھی لیتے تھے اور اپنی بیویوں سے مباشرت بھی کر لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی، یہ مشکل حکم ختم کر دیا، اور اب تک جو کوئی کوتاہی تم سے ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. بس اب ان سے مباشرت کرو اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. یہاں بھی اللہ رب العزت نے اس رشتے نکاح جو نکاح کا رشتہ ہے اس کا مقصد بیان کر دیا. اس رشتے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نفسانی لذات حاصل کرے اور بس اس کے پیچھے پڑ جائے. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آئندہ نسل انسانی کو برقرار رکھنا ہے. فرمایا تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی نیک صالح اولاد. لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد نہ دینا چاہے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر کوئی چیز بھی تمہیں اولاد نہیں دے سکتی. اس لیے اس پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے. لیکن اصل مقصد اس کا جو ہے نا نسل انسانی کی حفاظت ہے، اولاد ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ نمایاں ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے. کون سی سفید دھاری؟ یعنی فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے. اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید نے عبادات کے لیے جو اوقات کا تعین کیا ہے وہ سائنسی آلات پر نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ آفاقی شریعت ہے. یہ شہروں کے لیے بھی ہے، متمدن علاقوں کے لیے، یہ صحراؤں کے لیے، جنگلات کے لیے بھی ہے، اور سمندروں کے اندر سفر کرنے والوں کے لیے بھی ہے. جہاں آدمی کے پاس کوئی آلہ نہ ہو تو یہ آسمان ہی جو ہے نا اس کے اوقات کا تعین کرتا ہے. دیکھیں رمضان کا مہینہ شروع ہونا ہو یا عید کا، اس کے لیے چاند کا دیکھنا ضروری قرار دیا گیا کہ ایک چاند علاقے میں نظر آئے گا تو عید یا رمضان ہوگا، نہیں آئے گا تو نہیں ہوگا. اسی طرح روزہ کب شروع ہو کب ختم ہو تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان ہی کو اوقات کا تعین کرنے کا ذریعہ بنا دیا. جب صبح نمایاں ہوتی ہے، یعنی صبح طلوع فجر ہوتی ہے، جس وقت ہم عام طور پر ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں تو اب افق نظر ہی نہیں آتا.
ویسے بھی بجلی اور اس کی وجہ سے جو آسمان کے افق کے آثار ہیں نا، ہم تک تو اس طرح نمایاں نہیں ہے، لیکن صحرائی علاقوں میں وہاں کے لوگ اب بھی جانتے ہیں۔ تو صبح سویرے جو ہے نا پہلے ایک پو پھوٹتی ہے، یعنی ایک روشنی کی سفید سی روشنی دھاگے کی طرح اوپر اٹھتی ہے، پھر وہ پھیلتی جاتی ہے اور صبح پھر روشن ہو جاتی ہے۔ رات کی سیاہ دھاری سے وہ بالکل نمایاں نظر آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں چونکہ آلات ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، تو جنتری ہوتی ہیں اور عین طلوع فجر جب شروع ہوتی ہے تو وقت بتا دیا جاتا ہے۔ احتیاطی ہوتی ہے کہ 2-4 منٹ پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان اوقات سے جو ہے نا اذان سے پہلے ہی آدمی کھانا پینا بند کر لے۔ لیکن ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی کھا پی رہا اور اذان ہو جائے تو اس کو فی الفور بند نہیں کر لینا چاہیے کھانا، اپنی ضرورت کے مطابق وہ کھا پی لے۔ لیکن بعض لوگ اپنی عادت ہی بنا لیتے ہیں، اٹھتے ہی اس وقت جب اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی عادت بنا لیں۔ لیکن اتفاقاً ایک آدمی اگر دیر سے اٹھا، اب کھانا اس کے سامنے پڑا اور اچانک اذان ہو گئی، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ بالکل آپ چھوڑ دے، ضرورت کے مطابق کھا پی لے۔ اللہ رب العزت نے اس میں اتنی گنجائش رکھی ہے، اپنی عادت نہ بنائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک۔ رات تک کا مطلب ہے جو ہی سورج غروب ہو جائے تو بس رات شروع ہو جاتی ہے، پھر روزے کو جو ہے نا وہ توڑ دینا چاہیے، کھول لینا چاہیے، افطار کر لینی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو جلدی افطار کرنے والے ہیں۔ لیکن معاملہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا ہے۔ جو آدمی جتنا جلدی اللہ کی بات مانتا ہے نا، وہ اتنا اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ کھاؤ اور نہ پیو، یہ اللہ کی بات ماننا ہے۔ لیکن جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حکم ہے اب کھاؤ اور پیو، اس روزے کو اب توڑنا اللہ کی عبادت ہے۔ دیکھیں اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے نا اللہ کی بات ماننا ہے۔ جس طرح یہ جمعے کے بارے میں سورہ جمعہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جب جمعے کی اذان دی جائے، جو پہلی اذان ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اب ذکر یعنی خطبہ جمعہ کے لیے تم کوشش کرو، آؤ، اور خرید و فروخت یا دنیا کا جو بھی کام کر رہے اب وہ چھوڑ دو، کیونکہ اگر کرو گے تو وہ حرام ہے۔ اب یہ شریعت اللہ کو حکم یہی ہے۔ ایک آدمی دکان کے اندر ہے، خوب گاپ کھڑے ہیں، اچانک جمعے کی اذان ہو گئی، بند کر لے، کہ اس کے بعد جو فروخت کرے گا اس کے لیے حرام ہوگا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز پوری ہو جائے، جمعے کی نماز پوری ہو جائے، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق حلال تلاش کرو۔ اب ایک آدمی کو رزق حلال کی ضرورت ہے اور مسجد سے باہر نہیں نکلتا، تو اللہ کا حکم ہے باہر نکلو اور رزق حلال تلاش کرو، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اسی طرح طلوع فجر کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے کھانا پینا چھوڑ دو، تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور پھر جب جو ہی غروب ہوتا ہے تو اللہ کو حکم ہے کہ اب روزہ توڑ دو، اب روزہ توڑنا اللہ کی عبادت ہے۔ تو عبادت میں جو جتنا جلدی کرتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر دیتا ہے۔ اس لیے اصل چیز جو ہے نا اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی ہے۔ اس لیے بغیر کسی اس کے افطار میں بعض لوگ جو ہے نا دیر کرتے ہیں، تو یہ دیر نہیں کرنا چاہیے، جلدی افطار کرنی چاہیے اگر سورج غروب ہو جائے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو مساجد میں۔ ویسے تو عام روزہ دار کے لیے رات کو کھانا پینا عمل زوجیت جائز قرار دیا گیا، لیکن اعتکاف کے لیے یہ مباشرت عمل زوجیت کو ممنوع قرار دیا۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے جم کر بیٹھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی کہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگانا اور عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر
اللہ کے سامنے آہوزاری کے اندر یہ 9 یا 10 دن گزارنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعتکاف کی حالت میں ایک آدمی ضرورت کے تحت مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ مثلا ایک مسجد کے اندر باتھ روم نہیں ہے، گھر کے اندر باتھ روم ہے، تو گھر جو ہے نا وہ رفع حاجت کے لیے جا سکتا ہے، لیکن وہاں ٹھہرے گا نہیں۔ اسی طرح گھر سے کوئی کھانا لانے والا آدمی نہیں ہے، مثلا کئی لوگ اس لیے اعتکاف پر نہیں بیٹھتے کہ ہمارا کوئی آدمی نہیں ہے، تو وہ خود جا کر اپنے گھر سے اپنا کھانا لا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ضرورت کے تحت نکل سکتے ہیں، بغیر ضرورت کے نہیں، لیکن مباشرت اگر گھر کو ضرورت کے تحت آتے بھی ہیں تو اب نہیں کر سکتے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، پس ان کے قریب نہ آؤ۔ یہ بھی بڑا جامع جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حدوں سے کیا مراد ہے اور ان کے قریب نہ آنے سے کیا مراد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، یعنی آپ یہ کہیں کہ بادشاہ کی یا رئیس آدمی کی ممنوع چراگاہ سے مراد ہے اس کی پرائیویٹ چراگاہ، یعنی جو اس کے لیے، اس کے جانوروں کے لیے خاص ہوتی ہے، اور اس کے اندر دوسرے جانور کا آنا منع ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو جانور اس ممنوع چراگاہ کے کناروں پر رہے گا تو کسی دن اس ممنوع چراگاہ کے اندر وہ داخل ہو جائے گا۔ اس لیے جانور کا ممنوع چراگاہ سے بچانے کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ اس کے کنارے سے، بارڈر سے اس کو دور رکھا جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کی چراگاہ جو ہے وہ محارم ہے، حرام چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں نا، گویا وہ ممنوع چراگاہ ہے۔ جو آدمی ان حرام کے قریب رہے گا تو حرام کے اندر بھی وہ داخل ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن نے حرام سے بچنے کا ہمیں یہ طریقہ بتایا۔ کوئی بھی ممنوع چیز ہے کہ ایک آدمی اس کے قریب بھی نہ جائے۔ ویسے قریب جانے سے آدمی گناہگار نہیں ہوتا۔ مثلا شراب ادھر پڑی ہے نا، آپ قریب اگر آ جائیں تو آپ کے قریب آنے سے آپ کو گناہ تو نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ تو اس شراب سے بچنے کا ہے نا، لیکن قریب آنے کے بعد اس گناہ میں پڑنے کے جو ہے نا وہ خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے آسان طریقہ قرآن نے بتایا کہ تم گناہ سے دور دور رہو، جو بھی گناہ ہو۔ اسی لیے بازار میں جانے سے ضرورت کے بغیر منع کر دیا، اور ضرورت کے تحت بھی جو آدمی بازار میں جائے تو اس کو چاہیے ضرورت جلدی پوری کرنے کے بعد وہاں سے نکل آئے۔ کیوں؟ بازار کے اندر شیاطین ہوتے ہیں، بازار کے اندر انسان کے گناہ میں پڑنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی کسی ایسی مجلس میں جاتا ہے جہاں لوگ نشہ کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے میں تو نہیں کرتا، تو اسے کہا جائے کہ قرآن نے کہا ہے قریب بھی نہ جاؤ۔ جو لوگ قریب رہتے ہیں نا آخرکار گناہ میں ملوث ہو ہی جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بہترین کلیہ قرآن نے یہاں بیان کیا ہے کہ جو بھی گناہ ہو بس اس سے دور دور رہو تو بچنا ممکن ہوگا۔ قریب جاؤ گے تو اس کے اندر پڑنے کا خدشہ بڑھ جائے گا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچیں۔ بچنے کا مطلب کیا ہے؟ ان اعمال پر وہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، محارم سے بچیں۔ تو احکامات کا بیان کرنا اسی مقصد کے لیے ہے کہ لوگ ان کو سمجھیں، سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات جان لیتا ہے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کو فائدہ تو نہیں حاصل ہوتا نا۔ اس لیے کہا کہ ان کا مقصد یہ ہے تاکہ ان پر عمل کیا جائے۔ وَحِلَّ لَكُمْ، حلال کیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات کو، الرفث، بے حجاب ہونا، الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی مباشرت کرنا، ہن یہ لباس لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لباس ہو، لہن ان کے لیے۔ علم اللہ، اللہ کو معلوم تھا، انکم کنتم تختارون انفسکم، بے شک تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم، پس اس نے مہربانی کی تم پر، وعفا عنکم، اور معاف کیا تمہیں، فالآن باشروہن، پس اب ان سے مباشرت کرو، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین، نمایاں ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاری، من الخیط الاسود،
سیاہ داری سے، من الفجر فجر کی، یعنی فجر کی سفید داری رات کی سیاہ داری سے نمایاں ہو جائے۔ ثم اتم الصیام، پھر پورا کرو روزے کو، الی اللیل، رات تک، ولا تباشرون، اور تم ان سے مباشرت نہ کرو، وانتم عاکفون، اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو، فی المساجد، مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، پس تم ان کے قریب نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ، اس طرح بیان کرتے اللہ آیاتی، اپنے احکامات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ بچیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم زین اخلاقنا بنور القرآن، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الکفرة والمشرکین، اللہم انصر المجاہدین فی جمیع انحاء العالم، اللہم انجِ المستضعفین فی کل مکان، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔